علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی صبح کی نماز پڑھنے کے بعد واک پر گیا تھا، اور اس کے بعد ابھی آپ یہ پیچھے ہریالی دیکھ سکتے ہیں، اور ابھی صبح کا وقت ہے اور صبح کی نماز پڑھی ہے، تو اس کے متعلق بات کروں گا کہ جو بھی عبادت کریں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اعمال جو بھی کریں، نماز پڑھیں یا جو بھی عمل نیکی کا عمل کریں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، وہ اعمال کسی کھاتے کے نہیں رہتے۔ ریاکاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اور آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ زبردست گفتگو کریں گے اور حالات حاضرہ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ آپ نے بس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ باقی بھی ابھی صبح کا وقت ہے الحمدللہ، اور سورج نکلا ہوا ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ۔ یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنا حسین بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو۔ بس یہ ہمارے کیے دھرتے جو ہے، یہ ہمارے حکمران انہوں نے خوب لوٹا ہے اور اس ملک کو خستہ حالت میں پہنچا دیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتی؟ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے ملک میں جس چیز کی کمی ہو؟ ہر چیز ہے۔ اگر صرف کمی ہے تو اچھے حاکموں کی ہے، اچھے حکمرانوں کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے حاکم عطا کر دینا، یہ ملک تمام ملکوں سے آگے جا سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھو، اگر اور بھی تمام اسلامی ممالک ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے، ایٹمی صلاحیت کا ملک ہے، لیکن پھر بھی ہم سب تمام ممالک سے، افغانستان سے بھی ہم پیچھے ہیں، ان کی کرنسی ہمارے سے آگے ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کی بھی کرنسی بھی ہم سے آگے ہے۔ ابھی ہمارے ہاں تو بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی بوندا باندی ہو رہی ہے۔ 2 دن سے ایسے معاملات چل رہے تھے کہ قرآن مجید کی توہین کی گئی، اور کچھ سیاسی معاملات پر ویڈیو بنائی۔ تو ابھی جو موسم بنا ہے تو اس کے لحاظ سے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب اگر اس طرح کے حالات ہیں، یہ دیکھیے بار بار قرآن مجید کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن مجید کی توہین کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری بھی ہے۔ ہمارے ایمان کے اندر وہ حرارت، وہ بات نہیں رہی کہ کافروں پر وہ دبدبہ، وہ رعب ہم برقرار رکھ سکے ہوں۔ اس لیے ہمارے اس کمزوری کی وجہ سے وہ لوگ ہماری اس کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی حالت ہی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو معاشی لحاظ سے ہر سطح پر ہم نے ان کو دبا کے رکھا ہے، تو اب یہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بار بار اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، اور دوسرا ہمارے اپنے ملک کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ہمارے اعمال کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے اعمال ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران عطا فرماتے ہیں۔ ان عوامل کا اعمال کے ساتھ بڑا واسطہ ہوتا ہے۔ جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران عطا فرماتے ہیں۔ اب اگر جس طرح کے بھی حالات ہیں، ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں ایسی کون سی کمی اور خامی ہے کہ ہم کن اعمال کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ جیسے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات ایسے بن گئے ہیں کہ پریشانی ہی پریشانی ہے اور مشکلات نے گھیر لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جا اور یہ دعا مانگتا رہے، اس کی تسبیحات پڑھتا رہے، اور تو کہتا رہے اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو ہی میرا رب ہے۔ تو یہ استغفار اور یہ اس طرح کی تسبیحات پڑھتا رہے۔ وہ بندہ گھر گیا تو اس کو یہ الفاظ بھول گئے
تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ وہ اس طرح کی تسبیحات پڑھتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو وظیفہ بتلایا ہے وہ تو بڑا کارگر ثابت ہوا ہے کہ حالات ہی بدل گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بتلا تو صحیح وہ کیا وظیفہ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا رہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، میں نے تو بتلایا تھا کہ تو کہتا رہا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک، کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو الٹ کہتا رہا، یہ تو تیرے سارے اعمال ضائع ہو گئے، الٹا تو گناہوں کی دلدل میں پڑا رہا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس ساتھی کو بتلا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے راز جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دل کی نیت کے دل کے ارادے کو جان لیا تھا، تو اس لیے ان کے الفاظ چاہے الٹ گئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کے حالات کو پلٹ دیا۔ اب آج کل جس طرح کے بھی حالات ہیں، ایک حکمرانوں نے مہنگائی کی تباہی مچا رکھی ہے اور دوسرا عالمی سطح پر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کر رکھا ہے یہود و نصارہ نے، اور ہر طرح ہر جگہ پر مسلمان ہی مغلوب نظر آ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ یہ تمام اعمال، یہ تمام چیزیں یہی بتلا رہی ہیں، یہ پتہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہیں۔ اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی کایا ہی پلٹ دیں گے۔